آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤںگی جو صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ ہم سب کی ہے۔ اندھیروں سے روشنی تک کا سفر، گمراہی سے ہدایت تک کی تلاش، دل کی بے چینی سے سکون ایمان تک کی داستان۔ یہ ہے نور کی تلاش، ایک نوجوان حمزہ کی ایمان بدل دینے والی، دل ہلا دینے والی اور آنسو بھری کہانی۔ بیٹھ کر سنیے گا، کیونکہ شاید اس کہانی میں کہیں آپ کا اپنا عکس بھی چھپا ہو۔ ایک حمزہ کی زندگی کا آغاز۔ حمزہ پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں میں رہتا تھا۔ گھر اچھا، کھانے کو بہت کچھ، لیکن دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ۔ وہ اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا اور خود سے پوچھتا، یا اللہ، آخر میں پیدا کیوں ہوا ہوں؟ لیکن اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ گاؤں کے زیادہ لوگ دنیا میں گم تھے، دین سے دور، نماز سے غافل، اور حمزہ بھی ویسا ہی تھا، بس وقت گزارنے والا۔ لیکن دل کے اندر کوئی چیز اسے بار بار آواز دیتی تھی، تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ تبدیلی کا پہلا لمحہ۔ ایک رات حمزہ گھر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھا۔ بارش ہو رہی تھی، سردی تھی، مگر وہ بڑھیا آواز میں کہہ رہا تھا، یا رب، تو ہی میرا سہارا ہے، مجھے اپنی رحمت میں لے لے۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، یہ آدمی اتنی سردی میں سجدہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ ایسا کیا ہے نماز میں، ایسا کیا ہے اللہ میں، جو میں نے آج تک نہیں پایا؟ یہ لمحہ حمزہ کی زندگی بدلنے کی شروعات تھا۔ بوڑھے آدمی کی نصیحت۔ حمزہ نے بوڑھے سے پوچھ لیا، بابا جی، نماز میں کیا ملتا ہے؟ بوڑھا مسکرا کر بولا، بیٹا، نماز میں وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ حمزہ خاموش سن رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، جس رات تم سجدے میں رو پڑے نا، سمجھ لینا اللہ نے تمہیں قبول کر لیا۔ یہ الفاظ تیر کی طرح حمزہ کے دل میں لگے۔ رات کی پہلا سجدہ۔ اس رات حمزہ نے پہلی بار وضو کیا۔ نماز کا طریقہ پورا نہیں آتا تھا، لیکن نیت صاف تھی۔ وہ سجدے میں گیا، دل کانپ رہا تھا، اور بس اتنا کہہ پایا، یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ چہرہ ٹھنڈی زمین پر تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی گرم روشنی اتر رہی تھی۔ حمزہ نے ایسا سکون پہلے کبھی نہیں پایا تھا۔ قرآن سے ملاقات۔ اگلی صبح حمزہ نے گاؤں کی مسجد سے قرآن پاک لیا۔ جب اس نے پہلی بار کھولا تو سب سے پہلا جملہ پڑھا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ حمزہ کے دل نے کہا، یہی وہ جواب ہے جس کی میں عمر بھر تلاش میں تھا۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے لگا۔ ہر آیت اس کے اندر ایک نئی روشنی جگاتی، ہر لفظ اس کا راستہ بدل رہا تھا۔ آزمائش شروع ہوتی ہے۔ جہاں اللہ ہدایت دیتا ہے، آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ گاؤں کے لوگ کہنا شروع، یہ کیا نیا مولوی بن گیا؟ نماز، دین، یہ بھی کوئی کام ہے؟ دنیا کماؤ، یہ سب چھوڑ دو۔ حمزہ نے سنا، لیکن دل مضبوط تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا تھا، جس راستے پر اللہ لے جائے، اس سے کبھی پیچھے مت مڑنا۔ ماں کی بیماری۔ ایک دن اس کی ماں سخت بیمار پڑ گئی۔ گاؤں میں کوئی بڑا ڈاکٹر نہیں تھا، ہر طرف پریشانی۔ حمزہ مسجد گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور روتے روتے کہا، یا اللہ، میری ماں کو شفا دے دے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی رات ایک مسافر حکیم گاؤں آیا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ چند دنوں میں ماں ٹھیک ہو گئی۔ حمزہ نے اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اللہ پر توکل۔ ایک دن گاؤں میں شدید قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کھیت سوکھ چکے تھے، لوگ بھوک، پیاس، مشکل میں تھے۔ حمزہ نے سب کو جمع کیا اور کہا، چلو،
अल्लाह से बारिश मांगते हैं, सिर्फ वही दे सकता है। सबने खले मैदान में जाकर दुआ की। हमजा ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, हम कमजोर हैं, हम तेरे मुहताज हैं, हमें बारिश अता फरमा। दुआ खत्म हुई ही थी कि अचानक ठंडी हवा चलने लगी। बादल आए और जोर से बारिश बरसने लगी। लोग रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमजा की इज्जत और मकाम बढ़ा, लेकिन उसने कहा, मकाम मेरा नहीं, अल्लाह का है। 9. ईमान की रोशनी फैलती है। हमजा गांव वालों को कुरान पढ़ाना शुरू करता है। बच्चों को नियत, वजू, नमाज सिखाता है। बड़े भी आने लगते हैं। पूरे गांव में रोशनी फैलने लगती है। जिस गांव में दीन ना था, वहां कुरान की आवाजें गूंजने लगती हैं। हमजा रात को अक्सर रोता था, या अल्लाह, मैं गुनाहगार इंसान, तूने मुझे हिदायत देकर कैसे नवाज दिया। 10. आखिरी मंजर, दिल हिला देने वाला। एक दिन वही बूढ़ा आदमी जिसे हमजा ने सजदे में देखा था, बीमार पड़ गया। हमजा इसके पास गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हें वो रात याद है जब तुमने पहली बार सजदा किया था। हमजा ने सर हिलाया। बूढ़ा बोला, वो रात तुम्हारी कबूलियत की रात थी। अल्लाह ने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। अब पीछे कभी मत देखना। लोग कुछ भी कहीं, तुम अल्लाह वाले बन चुके हो। ये बोलकर बूढ़ा खामोश हो गया। चेहरे पर नूर, होठों पर कलिमा, और रूह अल्लाह के पास चली गई। हमजा के आंसू रुक नहीं रहे थे। 11. इख्तिताम। साल गुजरे। गांव एक दीनदार गांव बन चुका था। हमजा के शागिर्द दूर दूर से आते थे। वो कहता था, हिदायत ना जमाने में है, ना गांव में। हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है, जिसे चाहे, जब चाहे। और इसकी कहानी आज भी लोगों को यही सिखाती है। सजदा दिल को बदल देता है, कुरान जिंदगी बदल देता है। अल्लाह पर तवक्कल सब मुश्किलें आसान कर देता है।